اچھا، اب جنات کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ دیکھیں، کسی چیز کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ میں نے قابو کر لیا وہ اور چیز۔ پاکستان میں ایک بھائی صاحب ہیں، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہتے ہیں شمسی توانائی سے پیٹرول بنایا جو 8 آنے لیٹر ہے، فیصل آباد کے، ٹھیک ہے، وہ فیصل آباد کے اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ ڈاکٹر لکھتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سن، ایک چیز کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں کوئی دعویٰ کر دے نہیں علیحدہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں دعویٰ کر دوں کہ جس بندے کو میں ہاتھ لگاؤں گا، جس پہاڑ کو میں ہاتھ لگاؤں گا وہ سونے کا ہو جائے گا۔ اب پہاڑ ہے تو صحیح، لیکن میرا یہ دعویٰ اس کے لیے مجھے ثابت کرنا ہوگا نا۔ تو جنات کا وجود ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے، اور کہ اس کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ ہم نے سارے جن قابو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جنات، جب ہم جادوگروں کی تعویذ ٹونے کی بات کریں گے جنات کا لازمی ذکر آئے گا۔ ہمیں پہلے جنات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ان کا وجود کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے جنات کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جنات کے مادہ تخلیق کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے نہیں، بہت ساری آیات ہیں، حتیٰ کہ جنات کے بارے میں مکمل 29 بارے میں ایک سورہ جن ہے، سورہ جن ہے۔ اچھا، سورۃ الحجر 14 پارہ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے جنات کو کیسا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اس سے پہلے ہم نے جنات کو بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ اچھا، دوسری جگہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجان من مارج من نار، خلق الجان من مارج من نار، ہم نے جنوں کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے، اور جنات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ اور یہ جو جنات ہیں نا انسان سے پہلے کی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اب ہم نے بتا دیا نا کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ کھنکتی ہوئی مٹی سے، کھنکتی ہوئی ٹھیکرے جیسے مٹی نہیں ہوتی، اللہ نے قرآن میں کہا میں نے اس سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے۔ اللہ نے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا انسان کو کھنکتی ہوئی ٹھیکرے جیسی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، یہ سورۃ الرحمن ہے 27واں پارہ ہے آیت نمبر 14 اور 15، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ٹھیک ہے نا۔ آگے فبأي آلاء، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الجان من نار، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، جو تمہیں بتا دی، یعنی مٹی سے پیدا۔ تو اب پہلی بات کیا سمجھ آئی ہے کہ جنات کا وجود ہے، جنات کا کیا ہے؟ وجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنات کا کیا ہے؟ وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے مٹی کے اندر جھک جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، دب جانے کی، آگ کے اندر دبنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، شعلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے اندر اللہ نے عاجزی پیدا کی مٹی سے پیدا کر کے، اور جنات کے اندر طبعاً کیا ہے؟ شرارت ہے، طبعاً کیا ہے؟ آپ کو پتہ نا، آگ آپ بجھا دیں، پانی ڈال لیں گے ذرا کہیں چنگاری ہوگی، پھر دوبارہ کیا ہوگی؟ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مٹی کو آپ دبا دیں تو دبتی جاتی، دبتی ہی اوپر نہیں اٹھتی۔ تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے خمیر میں مٹی ہے، مٹی کا کام ہے عاجزی، جو جتنی عاجزی اختیار کرے گا اتنا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔
مٹی جتنی دبتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے نا. روڈ بناتے ہیں تو کتنے وہ رولر اوپر پھیرتے ہیں مٹی مضبوط ہو جائے. تو انسان کے لیے کیا ہے، جتنی عاجزی اختیار کرے گا نا اتنی اللہ اس سے دینی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے کیا کریں گے، مضبوطی عطا کریں گے. اور اگر اٹھنے کی کوشش کرے گا تو جیسے مٹی پھوکھلی ہو جاتی ہے نا، ایسا انسان کے ساتھ بھی ہوگا.